بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا پروگرام لے کر نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. ہم نے دیکھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آزاد جموں کشمیر میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سمیت لاکھوں سیاح آزاد جموں کشمیر آئے. یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے خوبصورت موسم، یہاں کے درختوں، پہاڑوں اور سب سے بڑھ کر یہاں کے معصوم سادہ دل لوگوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوئے. ہم نے یہ بھی آبزرو کیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو مختلف وزراء ہیں، کافی سارے ہیں خیر سے، وہ اپنے اپنے حلقوں میں وزارت کا قلمدان لے کر بغیر کسی پورٹ فولیو کے اپنے اپنے حلقوں میں گئے. استقبال ہوا ان کا. چلیے یہ بھی ایک بات ہم ڈسکس کریں گے. بدعنوانی کے خاتمہ کے لیے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے اینٹی کرپشن ایکٹ کے نفاذ کا اعلان کیا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. مسئلہ کشمیر، اس حوالے سے نئی جو اپڈیٹس ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی. اور ہمارے ایک سینئر دوست، سینئر صحافی ذوالفقار چشتی صاحب خالق حقیقی سے جا ملے. 40 سال سے زائد عرصہ صحافت کی درویشی کے ساتھ، اور اسی درویشی کو اپنے ساتھ لیے وہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے ہمارے سینئر صحافی دوست راجہ ذوالفقار علی چشتی، انہوں نے صحافت کے باوجود بڑی فقیرانہ درویشانہ انصاری صاحب زندگی گزاری، اور نہ کوئی ان کا اپنا گھر تھا، نہ وہ شادی کر سکے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا. اپنی خودداری میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ صحیح اس مومن کی طرح زندگی گزاری کہ جو اس دنیا کو ایک آزمائش سمجھتا ہے اور یہاں عارضی قیام سمجھتا ہے. اور بالکل ان کے پاس نہ گھر، نہ شادی، نہ کوئی اور اس طرح کا سلسلہ تھا، اور اچانک بیمار ہوئے. انصار صاحب کافی ایک زمانے سے ان کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ اکثر صبح آتے، اخبارات دیکھتے، درود پاک کا جو ذکر ہے ہر وقت وہ کرتے رہتے تھے. دین اسلام پہ انہیں خاصی دسترس تھی. شاعری بھی کرتے تھے اور بڑے بڑے شعراء کے کلام بھی انہیں ازبر تھے. ایک دفعہ سردار عبدالقیوم خان صاحب یہاں میرپور دورے پہ تشریف لائے تو وہ ایک اقبال کا کوئی شعر تھا، وہ پڑھنے لگے تو اس میں تھوڑا بھول گئے، تو ایک بڑا مجمع تھا، خاموشی چھا گئی. تو ذوالفقار علی چشتی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے سردار عبدالقیوم خان صاحب کو وہ شعر یاد لایا. انہوں نے بڑا انہیں اپریشیٹ کیا. انصاری صاحب ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، یقینی طور پہ وہ جنتی انسان تھے. اللہ پاک کو ان کے درجات پر بلند فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین. تو انصار صاحب آزاد کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے جو حکومت آزاد کشمیر نے مختلف فیسٹیولز کروائے ہیں، اس کی وجہ سے خاصے ٹورسٹ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوئے ہیں. حویلی میں معمول سے بڑھ کے جو ہے وہاں پہ جو مختلف سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ لوگ گئے ہیں. اور اسپیشلی ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ اپنی فیملی کے عمرہ انصاری صاحب بنجوسا ربلا کوٹ میں آئے، اور وہاں پہ انہوں نے آزاد کشمیر کی خوبصورتی کی، یہاں کے موسم کی اور لازوال قدرتی حسن کی بڑی انہوں نے تعریف کی. اسی طرح نیلم باغ اور دیگر اضلاع میں بھی خاصی بڑی تعداد میں سیاح یہاں پہ انصار صاحب آئے ہیں. اور کچھ حادثات بھی ہوئے ہیں. ایک سرا کے مقام پہ کرنل عمران صاحب جو ہیں ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، اور جو 2 گاڑیاں ٹکرانے سے 6 سے 8 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور دیگر علاقہ جات میں بھی اس طرح کی اطلاعات ہیں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ نوجوان جو ہیں وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ انصار صاحب جو پنجاب سے یا سندھ سے کچھ ٹورسٹ آتے ہیں، یہاں کا بڑا دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے،
اور یہاں کے جو ڈرائیونگ میں انہیں اندازہ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں بھی زندگی کا ایک حصہ ہیں. اسی طرح جو ہمارے وزراء کے حوالے سے آپ نے بات کی, ہمارے آزاد کشمیر میں جو ہے اس وقت ابتدائی طور پہ جو 29 رکنی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے حلف اٹھایا اور ساتھ ہی عید کی چھٹیاں آ گئیں. ابھی مزید وزراء جو ہیں ان کا بھی اعلان متوقع ہے کہ انہیں تفویض کیے جائیں گے. وزارتیں اسی طرح کچھ معاونین خصوصی ہیں, کچھ پارلیمانی کمیٹیز ہیں. تو ابھی مزید ایک اگلے مرحلے میں کابینہ کی جو ہے توسیع دیکھنے میں آئے گی. اور انصار صاحب یہ 2.5 ماہ بعد جو ہے یہ کابینہ کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مکمل ہوا ہے, اور کابینہ میں 2.5 ماہ بھی لگے ہیں, اور لگتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈ اگست میں جو ہے وہ وفاق میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. وہاں نگران 12 اگست کی ڈیٹ بتا رہے ہیں جی نگران سیٹ اپ آ رہا ہے, اور اس نگران سیٹ اپ تک شاید مہینہ 1.5 مہینہ اور لگے گا پورٹ فائلیوز کی تفویض کرنے میں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق جو ہیں انہوں نے کافی مراحل جو ہیں مشکل وہ عبور کیے ہیں, جس میں 15ویں ترمیم تھی اور اسی طرح کابینہ کی تشکیل. لیکن پورٹ فولیوز کے تقسیم میں بھی لگتا ہے کہ مزید ابھی وقت لگے گا. اور اس سے بڑا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف کی جو نامزدگی ہے اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ انہیں دباؤ کا سامنا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جناب خواجہ فاروق احمد جو ہیں انہیں ایک عرصے سے نامزد کیا گیا ہے, اور انہوں نے باضابطہ پی ٹی آئی نے درخواست بھی دی ہوئی ہے, لیکن اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب, سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب اور چودھری یاسین صاحب بھی امیدوار ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی جو ہے وہ یکساں جماعتوں سے یہ ابھی اس میں کچھ تاخیر ہے, اور یقینی طور پہ آنے والے دنوں میں یا رواں ہفتے شاید اس پہ کچھ پیش رفت ہو. اسی طرح ویسے کافی مزاحیہ قسم کی صورتحال بنے گی کہ حکومت بھی آپ کی اور اپوزیشن بھی آپ کی. یہ کیا ہوگا رائے صاحب؟ انصار صاحب یہ اگر چودھری یاسین صاحب وزیر خزانہ بن جاتے ہیں تو جو والد اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور جو بیٹے ہیں ان کے وہ وزیر ہیں, تو یہ اگر اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں تو قائد حزب اختلاف. تو اسی طرح انصار صاحب اگر لائن آف کنٹرول کی اور کشمیر ایشو کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک اس وقت جو چیف جسٹس بھارت ہیں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے پہ ہیں. بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جو ہیں وہ وہاں پہ ایک آل انڈیا لیگل سروسز اتھارٹیز کی 19ویں کے اجلاس سے وہ انہوں نے افتتاحی خطاب بھی کیا. اور اس موقع پہ سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی جو سربراہ ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ, وہ بھی راجوری میں کالا کوٹ کے مقام پہ جو ہیں وہ صوفی بزرگ مظفر حسین شاہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کے لیے راجوری آئی تھیں. اور وہاں پہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ جو دفعہ 370 سے متعلق درخواستوں کی جلد سماعت کی جائے جو کہ زیر التوا ہیں گزشتہ 4 سال سے. اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے مزید بھی جو ہے وہ وہاں پہ جو قید کشمیری ہیں ان کی حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ انہیں فوری طور پہ بے گناہ لوگ ہیں انہیں رہا کیا جائے. اسی طرح آل پارٹیز اوریت کانفرنس جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں اس نے بھی جو ہے وہ گرفتاریوں کی اور جو گھر گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کی شدید مذمت کی اور گرفتار شدگان کو جو ہے وہ ان کے رہائی کا مطالبہ کیا. ویکلی پاڈ کاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انصاری اور راجہ حبیب اللہ خان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بڑھتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی جانب. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان.
جی سامعین، ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ ہمیں اس وقت انتہائی معتبر شخصیت، دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل عبدالقیوم صاحب نے جوائن کیا ہے۔ جنرل صاحب، اس وقت کیسے آپ دیکھتے ہیں منی پور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان وہاں پر شدید ترین سوپکی کا شکار ہے، اور دوسری طرف مسٹر مودی اور ان کے جو لوگ بیٹھے ہیں، کاؤنٹر پارٹس ہیں، مسٹر راج ناتھ، وہ عجیب و غریب قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ آزاد کشمیر یا جی بی گلگت بلتستان پاکستان سے بزور طاقت چھین لیں گے۔ یہ کیا ہسٹیریا، کس قسم کا ہندوستان اس وقت شو کر رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جب کانگریس کی حکومت تھی تو وہ بھی آبویسلی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اور دیٹ از وائی 71 میں انہوں نے ایک بے شرمی کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کے تو مشرقی پاکستان پہ حملہ کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ، لیکن اس کے بعد بی جے پی کی حکومت اس سے خراب تھی، اور ابھی تو آر ایس ایس کی ہندتوا فلسفی کے ساتھ حکومت ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جنہوں نے ہندوستان کے فاؤنڈنگ فادر جو گاندھی تھے ان کو ان کی ہلاکت کے اوپر مٹھائیاں تقسیم کی تھی، اور یہ اس میں تو یہ فاشسٹ ہیں، ان کی سوچ کا انداز وہی ہے، تو دیٹ از وائی یہ گلگت بلتستان یہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ ایکچولی انڈیا کے اندر ابھی اتنا ٹرمائل ہے، اور ریسنٹ اب نیوز ہے کہ فوج کے اندر ایک ڈسٹربنس ہے اور ایک بغاوت کی شکل ہے، تو یہ ہے ان کی سچویشن آج۔ جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے اپنی اپوائنٹمنٹ کے انیشل ڈیز سے لے کے اب تک کشمیر کے حوالے سے، جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا ہے، جس سے کشمیریوں میں بہت زیادہ امید کی لہر آئی ہے؟ اس چیز کو آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں، ہر آرمی کا جو سالار ہے وہ ہو یا ہر ملک کا رہبر ہو، ان سب کی اور پوری پاکستانی قوم کی کمٹمنٹ ہے آن کشمیر، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے، جو کہ انڈین لیڈرشپ نے انکلوڈنگ ان کے پرائم منسٹر جو پہلے تھے نہرو، ان کی ان رائٹنگ کمٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا یہ وعدہ ہمارا صرف کشمیریوں سے نہیں یا پاکستانیوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ہے کہ ہم ان کو حق رائے دہی کا دیں گے حق، اور وہ اس کے اوپر وہ پھر گئے، اور اب بھی جو ان کی فوج ہے نا، ایون کشمیر کے اندر جو تقریباً 8-9 لاکھ 10 لاکھ لوگ، 13 لاکھ فوج میں سے تقریباً 2/3 فوج ادھر ہے، ان کے لیے یہ فوجی لڑتا ہے جب آپ کے پاس کوئی کاز آف وار ہو، یعنی آپ کے پاس کوئی وجہ ہو لڑنے کی، جنگ کی، اور دیٹ کریٹس ول ٹو فائٹ۔ آپ کے اندر جو ول ہے فائٹ کی اور قربانی دینے کی، وہ تب ہوتی ہے جب کاز آف وار آپ کی جینون ہو، اور وہ کاز آف وار جینون نہیں ہوگی تو آپ کی ول ٹو فائٹ نہیں ہوگی، اس لیے یہ مرسنریز ہیں، اور دیٹ از وائی ان کی آپس میں بھی ڈسٹربنس ہے، لیکن پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کا سالار ہو، تینوں افواج جو ہماری ہے سروسز، ان کے چیفز ہوں، یا پوری قوم ہو، یا ہماری قومی اسمبلی ہو، یا ہماری کیبنٹ ہو، یا ہمارے سارے لیڈر ہوں جو حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہیں، اور پوری قوم کی کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کشمیر آزاد ہوگا، انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، ہر کمالے راز زوالے۔ آپ دیکھیں رومن گورنمنٹ حکومت کدھر گئی، اس سے پہلے فارس کی حکومت کدھر گئی، ابھی انڈیا کے اندر مودی نے جو فاشزم کا، ابھی آپ دیکھیں، میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا کہ 300 چرچز ایسے ہیں جن کو بند کرایا، جلایا گیا، اور تھاؤزنڈز آف کشمیر میں تو بہت سی ہلاکتیں ہوئی، لیکن نہ سکھوں کو جینے کا وہاں حق ہے، نہ کرسچینز محفوظ ہیں، نہ مسلمان محفوظ ہیں، تو اگر یہ حالات رہیں گے تو پھر آپ رائٹنگ آن دی وال ہے کہ انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہوگا، اور یہ کبھی بھی یونائٹڈ اس طرح نہیں رہ سکے۔ آخری بات سر، میں گزارش کروں گا، یہاں پہ مقبوضہ جموں کشمیر، انڈین انلیگلی اکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگ براہ راست آپ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، وہ
جو کہ شہادتیں لیے ہوئے ہیں، شہیدوں کے امین ہیں، غازیوں کے امین ہیں، جنرل عبدالقیوم صاحب میں چاہوں گا آپ پیغام حریت دیں ان کو آزاد فضاؤں سے۔ دیکھیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، پاکستان میں کوئی بھی طبقہ فکر ایسا نہیں ہے، خواہ وہ سیاسی ہوں، وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوں، وہ ایجوکیشنسٹ ہوں، وہ وکلاء ہوں، وہ فوج تو ہے ہی ہے، باقی سول آرم فورسز سروسز، جو ان کا دل کشمیریوں کے ساتھ نہ دھڑکتا ہو، جو اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ کشمیری جو ہیں وہ ان کا وہ اس بات پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ کشمیریوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں، زندہ درگور ہوئے ہیں، ریپس ہوئے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں پیلٹ گنز فائر کی گئی ہیں، بچیوں کی آنکھوں میں، اور بہت سے لوگ ابھی بھی زیر حراست ہے۔ یاسین ملک صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باقی جو ہماری قیادت ہے وہاں جو اپنا حق مان رہے ہیں پیسفلی، ان کو انڈیا نے اپنا کانسٹیٹیوشن بگاڑا ہے۔ تو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں سارے کشمیری اپنے بھائیوں کو جو ادھر ہے یا ادھر ہے، انڈیا کے زیر تسلط ہے، وہ انڈیا کو اپنے حاکم نہیں مانتے، اور وہ آزاد ہیں، ان کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور ریزولوشن نے یہ حق دیا ہوا ہے، اور وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے کیا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے، کیا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر وہ پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے آئین میں یہ گنجائش موجود ہے کہ پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کس طرح کا سسٹم چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی آئین کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسے ہونا چاہیے اور آگے کیسے چلنا ہے۔ تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اپنی تگ و دو ہے، آپ کی قربانیاں ہیں جن کا ہمیں مکمل احساس ہے، اور انشاءاللہ یہ انڈین آرمی کو شکست ہوگی اور انڈین گورنمنٹ کو شکست ہوگی۔ ہماری دعائیں ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، جو انڈیا کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کو بھی یہاں پاکستان کے اندر ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کس طرح کا ظلم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت، آپ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب کی گفتگو کو آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک عام جو کشمیری ہے، جو ایک عام پاکستانی ہے، اس کے انہوں نے حقیقی معنوں میں ترجمانی کی ہے، اور مملکت اقتدار پاکستان جو ہے اسے اور تحریک آزادی کشمیر کو جو درپیش خطرات ہیں ان سے انہوں نے آگاہ کیا، اور اپنے کشمیری بھائیوں کو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ مسلح افواج پاکستان ہیں، چاہے بزنس کمیونٹی ہے، کوئی بھی کمیونٹی ہے، وکلاء ہیں، ہمارے پالیٹیشنز ہیں، تمام لوگ جو ہیں ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں کے اور ساتھ ہیں۔ اہم ترین بات راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جہاں پہ باقی یہ باتیں انتہائی اہم ہیں، ایک اور اہم بات انہوں نے انسانی نفسیات کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی بھی فوج لڑتی کیوں ہے کہ اس کو لڑنے کے لیے کوئی ریزن اس کے پاس ہو، کوئی فوجی کیوں لڑتا ہے، اور چونکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 2/3 آرمی ہندوستان نے اپنی ڈپلوائے کر دی وہاں پہ، 13 لاکھ میں سے 10 لاکھ کشمیر کے اندر موجود ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہاں پہ، انسانی کانشیس بھی ایک چیز ہے نا، ضمیر بھی ایک چیز ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں فوجی، ان کے وہ ذہنی بیماریوں کا شکار بھی ہو رہے ہیں، اور پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں کشمیر میں کسی کی جب ان کو وہاں پہ ڈپیوٹ کیا جاتا ہے وہ جانے سے انکار بھی کرتے ہیں۔ تو انسانی ضمیر کو آپ، انسانی کانشیس کو، شعور کو آپ پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ رائے صاحب، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب، ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ سردار یعقوب خان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ آزاد جموں کشمیر میں؟ یہاں پر حکومت ایک بن گئی ہے، آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، لیکن پبلک کے اندر ایک احساس محرومی ہے، ایک شکایت ہے کہ
حکومت ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہی جو کہ ایک غریب آدمی توقع کرتا ہے کسی بھی ایسی حکومت سے جو کہ یہ سلوگن لے کے آتی ہے کہ ہم عوام کی ویلفیئر اور فلاح و بہبود پہ یقین رکھتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, ساری آپ کی ٹیم کا, اور جنرل صاحب کو بھی سلام ہو, گزشتہ عید مبارک ہو. جو سننے والے مہربان ہیں سب کو سلام ہو, اوورسیز میں خاص کر کے پاکستان کشمیر میں. میری گزارش تو یہ, آپ نے صحیح فرمایا, ایکسپیکٹیشن تو ہر جگہ پہ یہی ہے. وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں آپس میں بہت سنجیدہ ہو کے سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ پوری دنیا میں کرائسس ہیں, مہنگائی پوری دنیا میں ہے, اور اس وقت جو ہماری نئی حکومت آئی, ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ چونکہ لوکل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ سے ہوتا ہوا, والد صاحب ان کے ایک بیک گراؤنڈ اچھا ہے, اور منسٹر رہے, پھر اسپیکر رہے. ابھی تک تو جو حالات ہیں انہوں نے خاصا اسٹرانگ اپنے آپ کو ایک میسج تو دیا ہوا ہے سارے اسمبلی ممبران کو, لوکل پارٹی ہماری جو کوalitions کی حکومت ہے سب کو میسج تو اسٹرانگ دے دیا ہے کہ کوئی ایسا کام میں نہیں کروں گا. اور یہ اچھی بات ہے کہ کاش وہ سٹینڈ کر جائیں, کیونکہ پچھلے وقت میں پرائم منسٹر ہمیشہ کوشش یہ کرے کہ وہ وہی بات کرے جو وہ کر سکے. اگر وہ بات نہ کرے تو وہ قانون کی تمام دھجیاں وہ بالکل ہوا میں ہو جاتی ہے, اور اس میں کوئی پھر پرواہ کوئی نہیں کرتا. ان کا ایک ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں گاڑیاں ساری پول میں کھڑی کرواؤں گا اور یہ کر دوں گا. وہ 50% ابھی بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں. عام جو تنویر الیاس صاحب کے وقت میں دی گئی تھی تو وہ لوگوں کے ان کے پاس اسی طرح ہے, محکموں کے پاس ہے, جو ظلم ہے. پرائم منسٹر جو بات کرے تو پھر وہ آخری لفظ ہونا چاہیے, یا تو بات ہی نہ کرو, پتا ہو کہ بھئی پولیٹیکل پرابلمس ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک سیٹ اپ بنا ہے, اب ان کی لڑائی جو ہے وہ یہی ہے کہ جی پورٹ فولیو کی, اور جس طرح انہوں نے بجٹ پاس کروایا, جو حکمت عملی کی انہوں نے, بڑے بڑے لوگ لائن پہ لگے تھے پرائم منسٹر کے لیے, وہ سارے آؤٹ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے حکمت عملی کی کہ خود سب کو کہتے رہے کہ فکر ہی نہ کرو, اسی تھوڑے نال کم اپنا کر گئے. وہ 14 آدمی آئے, ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے جی, اب چونکہ پرائم صاحب تنویر الیاس صاحب نائل ہو گئے تھے تو چارہ کوئی نہیں تھا. دوسری طرف آپ نے جو یہ کیا ہے کہ ابھی جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہے, چلو انہوں نے حکمت عملی اچھی کی, پھر بجٹ انہوں نے پاس کرا دیا کہ سب کو کہا فکر ہی نہ کرو, سارے جو ہے نا کمیونیکیشن سڑک آپ کو دیں گے, لوکل گورنمنٹ دیں گے, مالے مفت دینے بے رحم لوگ. صاحب خواہش پوری تھی کہ پیسہ بنائیں گے, تو وہ بھی ابھی تک میرا خیال ہے جان ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں. تو اچھی بات ہے, میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان معاملات میں. پھر ایسی پورٹ فولیو ہے تو 2-2.5 مہینے وہ گزار گئے, تو وہی پورٹ فولیو کا انشاءاللہ کوئی مہینہ 15 دن اور گزار کر لیں گے. تو اچھی بات ہے کہ منسٹر از منسٹر. میری گزارش سب سے ہے کہ چھوٹی کوئی منسٹری ہو بڑی, اپنی پاور منسٹر کی اپنی پاور ہے, تو اللہ کرے. پھر دوسری گزارش یہ ہے آپ کے توسط سے, کاش وہ چونکہ سنتے کم ہے, وہ بھی موجی آدمی ہے, جس طرح پورا PID ہے دنیا میں, وہی واحد عقل مند پیدا ہوا ہمارا وزیر اعظم, اس کا بھی یہ پرابلم ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ فوراً اپوزیشن لیڈر بنائیں PTI سے. اپوزیشن لیڈر بھائی اس کا حق ہے, جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو دیر ہونے کی کیا ضرورت ہے. ان کو تو پہلے دن ہی جس دن بجٹ پیش ہوا تھا اپوزیشن لیڈر بنا لینا چاہیے تھا. وہ ایک قانون تھا, جمہوریت تھا, آئین کا ایک حصہ تھا, تو یہ تو بننا چاہیے تاکہ ایک میسج اسٹرانگ جائے. جگہ صحیح نہیں ہونی چاہیے. پوری دنیا کے میری گزارش یہ ہے کہ کشمیر بہت سینسیٹیو ایشو ہے. یہاں کا چھوٹا سی بات بھی ہو, کمی کوتاہی بھی ہو, جس کو بہت زیادہ دنیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اس سے بدنامی کشمیریوں کی بھی ہے, مقبوضہ کشمیر میں بڑا بیڈ امپریشن جاتا ہے, اور پاکستان کی بدنامی ہے. لہذا ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہوں, سیاست لیڈر ہوں, سب پارٹیاں ہماری اپنی ہیں, چھوٹا سا خطہ ہے, آپس میں اتفاق ہونا چاہیے, عزت احترام کا رشتہ ہونا چاہیے, اور کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کو جو دے سکے وہ دینی چاہیے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, جنرل عبدالقیوم صاحب سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسٹر مودی جب سے امریکہ کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں تب سے ان کی زبان, ان کے جو مختلف منسٹر ہیں جیسے راج ناتھ ہیں, وہ ان کی زبان, ان کا لہجہ جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے,
اور انہوں نے یہ دھمکی لگائی ہے, گیدڑ بھبکی دی ہے کہ ہم آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پہ بزور طاقت قبضہ کر لیں گے, پاکستان سے چھین لیں گے. اس حوالے سے آزاد جموں کشمیر میں یہ جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ قائم کیا تھا, یہاں پہ جھنڈیوں کے پیچھے تو وزراء, پورٹ فولیوز کے پیچھے تو وزراء یہاں پہ بھاگ رہے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے یہ ایک علاقہ, جس کو ایک کمشنر بھی جو چلا سکتا ہے, یہ ساری وزارتیں فارغ ہو سکتی ہیں, یہاں سے اس مقصد کے لیے بننے والے وزراء کسی بھی قسم کی بات نہیں کر رہے. وادی نیلم میں ہمارے چند ایک شہری ہندوستان نے شہید کر دیے, اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں تیتری نوٹ میں وہاں پہ شہید کر دیے گئے. سردار یعقوب صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ مودی صاحب یا اس کا کوئی منسٹر کہتا ہے جس خطے سے میرا تعلق ہے یا آزاد کشمیر پورا ایک کارنر سے نیلم سے لے کے تاوبٹ سے لے کر کے بمبر تک مودی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو بارڈر لگی کیوں لگی, کس نے لگوائی؟ ہم بولیں گے تو کہتے کچھ اور ہیں یہ لوگ, اور اگر یہ ہمیں اسی طرح کھلا رہنے دیتے تو مودی کو ہم انشاءاللہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے سبق سکھا رہے تھے, مگر لوگوں نے اپنی کہانیاں سنا کے تو ہمیں باندھ کے رکھ دیا. تو اسی سے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اس بات پر. اور اس طرح جو بیس کیمپ کے لوگ ہیں, اب آبا اجداد ہم سب بزرگوں کی عزت احترام کرتے ہیں, پولیٹیکل لیڈروں کے, یہ سب میں شامل تھے ہر کوئی یاد میں. اس وقت 47 میں ہم پاکستان سے لوگوں نے جو مدد کی, اخلاقی کی, فائنینشلی کی, جو بھی اس وقت کے بزرگ تھے, جو بھی کہیں سے آئے, چاہے وہ جتھے تھے, پٹھان تھے, بس انسان تھے, مسلمان تھے, تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اب آج کیا ہوا کہ جس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں تو وہ بالکل ہی آسمان کی طرف تھوکنا شروع ہو گئے ہندوستان. صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں, آپ ان کی قربانیوں کو دیکھ لیں. بیس کیمپ تو اپنی جگہ کہ آج بھی وہ پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں, آج بھی بیس کیمپ کے لوگ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کی ہم بات کرتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ضروری بات نہیں ہے, کوئی ضروری بات نہیں ہے, ہندوستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا دیکھتے رہے, اور یہ میری گزارش ہوگی سب سے کہ ہمیں کشمیر کے لوگوں کو, یہ منسٹر صاحبان اس طرف نہ جائیں کہ سب سے اچھی گاڑی ہمیں ملے. یار خدا کے واسطے زندگی کا ایک سیکنڈ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا, اور ہم اپنی خواہشات کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں, وہاں سے تو خرابیوں کی جڑ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کی قسم اگر یہ کوئی ملک ہو تو یہ سوزوکی گاڑیاں دیں, جیپیں, اور یہ جب نکلیں تو کہیں زندہ باد. یہ ہے کشمیر, یہ ہے زندہ قوم کی نشانی. اب مانگ کے قرضہ کھا کے پلنے والوں کا تو سوچ ہی کچھ ہو رہا ہے, تو ان کا کیا علاج کیا جائے؟ یہاں سب سے بڑی کہتے ہیں جی ہمیں وہ کیا پتی فارچون, وہ B8 تو پتی کیا کیا گاڑیاں آ گئی ہیں, یہ ہوں گے تو ہم بڑے بن جائیں گے. لوگ گاڑیوں سے نہیں بڑے بنتے انصاری صاحب, لوگ انسانیت سے بڑے بنتے ہیں, لوگ سمجھ سے بڑے بنتے ہیں. اور مسلمانوں کا کام ہی ایمان مضبوط ہونے چاہیے کہ رزق اللہ کے پاس, موت اللہ کے پاس, اقتدار اللہ کے پاس. یہاں تو ہم ایک دوسرے کا تو فکر نہیں کر, میں تیرے ساتھ. تو برحال انشاءاللہ یہ بات مودی کا خواب ہے, وہ کشمیر پر نہ حملہ کر سکتا ہے, نہ کشمیر کو فتح کر سکتا ہے, نہ اس بیس کیمپ پہ. ہم ہر پوزیشن میں, چاہے ہم آپس میں مخالف ہیں, چاہے حمایتی ہیں, چاہے مختلف نظریات, مگر اس آزادی کے لیے ہماری جان مال سب ہم کٹے ہیں. یہ بالکل اللہ کے حکم سے اعتماد ہے مجھے اپنے کشمیر کے لوگوں پر, مقبوضہ کشمیر کے اور اوورسیز کشمیری پاکستان کے لوگوں عوام پر اعتماد ہے, فوج پر اعتماد ہے کہ کوئی مائی کا لاکھ آزاد کشمیر. یہ صرف پچھلے عرصے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ بھائی آپ مہربانی کریں, یہ بارڈر ایریا میں ہمیں جانے کی اجازت تو دے دینا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے بہادر ہیں, یہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. جناب سردار یعقوب خان صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ گاڑیوں سے کوئی بندہ بڑا نہیں بنتا, تو یہ جو فارچونر گاڑیاں جو ہیں سابق صدور و وزرائے اعظم کو دینے کی بات کی گئی, قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, تو یہ قرضے مانگ کے ہم کر رہے ہیں اپنا گزارا. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سوزوکی گاڑیاں پکڑائیں, جیسے مختلف ملکوں میں ارد گرد ہم دیکھتے ہیں لوگ سادگی کے ساتھ نظام میں حکومت چلاتے ہیں. تو کیا یہ جو سہولیات ہیں, یہ پرکس ہیں, یہ واپس نہیں کر دینے چاہیے؟ سر پہلی بات گزارش یہ جو آپ نے فرمایا, بالکل میں آپ کے ساتھ اس حق میں ہوں, مگر ایک گزارش سن لیں. جو گراؤنڈ ریلیٹیز ہیں, ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کا, یہ ملک کا پریزیڈنٹ, یہ عزت ہے پاک کشمیر کی.
पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, मुल्क की इज्जत है, वो जाती कोई हैसियत नहीं होती। आपको पुराने जितने भी लोग जो तजर्बाकार प्रेसिडेंट, उनसे काम लेना चाहिए, उनके तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए, उनकी इज्जत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए। वो जब किसी मुल्क में जाएं, अगर वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है तो वो पता चले कि मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर आया है, वो जाए तो उसमें क्यूबलैंड में भी खड़ा होना कोई ऐब नहीं है। आप इस पे वो कोई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का सवाल नहीं होता, ये मुल्क का सवाल है कि इज्जत एहतराम का जो रिश्ता है या उसकी इज्जत किसी भी आप अपने हेड मास्टर या प्रिंसिपल की इज्जत करेंगे या रिटायर्ड जनरल की करेंगे तो आपकी इज्जत में इजाफा होगा। मैं इस हक में नहीं होता हूँ कि जी आप मुझे लैंड क्रूजर दे दे या फॉर्च्यूनर दे दे। ये ओवर आज जो चोरी छुपे से लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको खत्म करने के लिए अभी तक तो ये ज़बानी जमा खर्चा मिला तो कख नहीं है, पता नहीं मिलेगा या गपशप ही है। वो अभी तक हमने कोई ना रिक्वेस्ट किया ना ये बात हुई है, ये जनरली डिस्कशन हुई है, उस पर ये बात हुई है। वरना अभी आप मुझे बताए ना कि जुनोजो साहब आए थे, उन्होंने सुजुकी गाड़ियां और ये की इज्जत एहतराम, तो क्या हुआ उस गरीब के साथ? या तो सारे बैरोक्रेट्सों का आप देखें ना, उनकी गाड़ियां देखें, उनके घरों पर देख लें। हम पब्लिक से वोट लेके आते हैं कि घर में फिर के मर जाते हैं, पहाड़ों पर रिक्वेस्टें करके मखलूक का काम करते हो। तो इन लीडरों में ये तो चेक करवे ना एहतसाब से कि करप्शन किसने की हुई है। जब मिनिस्टर थे उसकी चेक करो तो लग पता चल जाए कि कितने पानी में है। जनाब सरदार याकूब खान साहब, आखिरी बात अभी पहले गुफ्तगू करते हुए राजा हबीबुल्लाह खान साहब ने ये ख़बर ब्रेक की कि एक गॉसिप, एक अफवाह ये भी उड़ी हुई है कि ख्वाजा फारूक साहब, जिन्होंने काफ़ी अरसे से अप्लाई कर रखा है कि उन्हें एज ए अपोजिशन लीडर जो है नोटिफाई किया जाए, लेकिन नोटिफाई नहीं किया जा रहा। और ख़बर इन्होंने ये दी कि सुनने में ये बात आ रही है कि राजा फारूक हैदर खान साहब या अपना सरदार अतीक अहमद खान साहब या चौधरी यासीन साहब, इन तीनों में से या ये तीनों शख्सियात भी जो हैं ये अपोजिशन लीडर बनने के लिए ख्वाहिश रखती हैं, शायद ये भी अप्लाई कर दें। इस हवाले से कोई आपके पास इंफॉर्मेशन? अप्लाई करें भाई, ये कि माले मुफ्त दिले दो टिकट पे सवार होके मौजे लूटे, ये कोई अपोजिशन में बैठे ना जा करके। आप बड़े बड़े ओहदे भी आपने रखे हैं, इस हुकूमत से भी फायदा उठे, साथ में अपोजिशन लीडर बने, तो बोलेगा कौन वहाँ अपोजिशन में? ख्वाजा फारूक या कोई बला वो अवनी का बनना चाहिए, इनमें से एक भी नहीं बनना चाहिए। इनका क्या ताल्लुक है अपोजिशन लीडर बनने का? या तो खुल के अपोजिशन करें ना, बैठे ना बेंचों में, तो पता चले ये भाई अपोजिशन हमेशा नुमाइंदगी करती है पब्लिक की, उसका काम बनता है कि सही बात करे कि भाई ये खराबी है, ये खराबी है। तो अपोजिशन को इंडिया से तो नहीं आए हुए, वो भी इलेक्टेड असेंबली में, उनका हक बनता है, उनको खुल कर देना चाहिए। जाओ ना, उन लोगों को क्या, इनको क्या डर है हुकूमत को कि अपोजिशन कोई बात करेगी? तो करे ना भाई, अगर मिनिस्टर काम करे, प्राइम मिनिस्टर करे, तो वो क्या बात करेंगे? अच्छा काम करे, कौन बात करेगा? हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, अपनी हुकूमत मिनिस्टरों के साथ खड़े हैं, काम सही करेंगे। मगर अपोजिशन को तो इनका ताल्लुक ही कोई नहीं बनता। ये ऐसी जुबानी जमा करते हैं, मुझे यकीन है वो बड़े लोग हैं, समझदार हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो ऐसी छोटी बात नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे लीडर बने ऐसा नहीं होगा, ये अपनी तबाही खुद ही करेंगे। वैसे तबाही ज्यादा ही कर चुके, सारे नाम ले ना इन तीनों के, जिन्होंने नाम लिए आपने, कितने मेरे मेहरबान दोस्त अजीज हैं। तो यही बातें आपके सामने है कि इनका बना क्या, पहले अब क्या बनेगा। सर मैं आपको जाती बताऊं कि मैंने अपनी लीडरशिप से बात की थी, जिस दिन बजट हो रहा था उसी दिन प्राइम मिनिस्टर तक ये मैसेज मैंने दिया था कि अपोजिशन लीडर का फौरन नोटिफिकेशन करें, ताकि इस बजट पे वो खड़ा होके शिकवे शिकायत करे ना जी, एलिगेशन लगाए, क्या लगा सकता है वो अपनी बात करे कि जी इसमें ये होना चाहिए। तो इसमें अच्छी बात है ना, तनकीद बराए तनकीद असला हो तो अच्छी बात है, इसमें क्या है आपकी बात है, इनको कर देना चाहिए, इनको क्या डर है? ये तो गैर एक तो प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं बहुत बहादुर हूँ, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता हूँ, आइन का पाबंद हूँ, तो उसका आइन तो सामने नजर आ गया कि अपोजिशन उसी दिन इसको बना लेना चाहिए था ना। वो मुझसे क्यों पूछता है, दूसरों से क्यों पूछता है? उसको नहीं पता है कि भाई हुकूमत का अपोजिशन जो है ना वो मैन पिलर है, अपोजिशन नंबर 1 है, जिसका प्राइम मिनिस्टर तरह वो होना चाहिए। इसलिए थोड़ी है कि ये सारे 3-3, 2-2, मैं 100% यकीन एतमाद से कह सकता हूँ कि फारूक हैदर ये हरकत नहीं कर सकता, ना सरदार अतीक कर सकता, ना चौधरी यासीन। एक तरफ वो पार्टी प्रेसिडेंट, उसने अपने सारे मिनिस्टर भेज दिए और बेटा मिनिस्टर और खुद अपोजिशन लीडर, ये क़यामत ही है। इस कश्मीर को हम गदर खेड़ा नहीं बनने देंगे। ये बिल्कुल दो टोक बात बता रहा हूँ। कश्मीर को उसूलों पर चलाओ, हुकूमत को उसूलों पर चलाओ, एहतराम इखलाक का काम करे और खबरदार
اب کریں نا یہ حساب کا, تو میں بھی بیٹھا ہوں اسمبلی میں, کوئی کرے نا, اب تو پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. ہم نے اپنے وقار اور عزت کی, آبا اجداد کی اور اس کشمیر کے لوگوں کی عزت کا سودا نہیں کرنے دینا ہے اسمبلی میں. اللہ نے اگر زندگی دی تو اب دیکھیں کیا بنے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, بڑی مہربانی جناب, بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا کہتے ہیں یہ جو سردار یعقوب خان صاحب نے گفتگو کی ہے؟ دیکھیں, سردار یعقوب صاحب کی باتوں سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. بڑی انہوں نے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق جو ہیں, پارلیمانی روایات کے مطابق انہوں نے بات کی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا, یہ انصر صاحب پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے بغیر جو ہے بجٹ پاس ہوا ہے. یقیناً بنا دینا چاہیے تھا, اور کیونکہ یہ مخلوط حکومت ہے, اس میں مختلف خیالات اور نظریات کی عمل جماعتیں ہیں, تو کنسنسس میں یقیناً وقت لگتا ہے. جس طرح کہ کابینہ بنانے میں تقریباً 2.5 ماہ لگے ہیں, اور ابھی پورٹ فولیوز جو ہیں, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو وزراء میں 3 گاڑیاں تقسیم ہوئی ہیں, اس پہ بھی جو ہے وہ ایشو بنا تھا, لیکن پھر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے, اور قرآن اندازی کے ذریعے وزراء کو جو ہے وہ ملی ہیں گاڑیاں, مال مفت دل برحم. اور اسی طرح جو ہے وہ شاید پورٹ فولیوز کے لیے بھی جو ہے وہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے, لیکن یہ یقیناً مشکلات ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ کافی انہوں نے پہلے بھی کامیابی حاصل کیا, اور یہ معاملہ بھی وہ اپنے افہام و تفہیم سے جو ہے حل کر لیں گے. آپس کی بات ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جن چودھری انوار الحق صاحب کو میں جانتا ہوں, بڑے اسٹریٹ فارورڈ, دلیر قسم کے, غیرت مند قسم کے انسان ہیں, اور میں خود فیل کر رہا ہوں کہ وہ کسمسا رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان پھنس کے. ہی از ناٹ فیلنگ ایزی. ہاں سر صاحب, دیکھیں یہ یقیناً ہم بیٹھ کے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن آپ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو جہاں اتنی جماعتوں اور اتنے مختلف الخیال اور مختلف النظریات لوگ ہیں, ان سب لوگوں کو راضی رکھنا, انہیں لے کے ساتھ چلنا, کنسنسس کرنا, یقیناً اس میں وقت لگتا ہے, مشکلات ہوتی ہیں, اور امید ہے چلیے کہ اس اللہ چیلنج کرے سے جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. اللہ کرے. جی بڑھتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انتہائی مدبر اور معتبر شخصیت, مرکزی چیئرمین مسلم لیگ نون جناب راجہ ظفر الحق صاحب. بہت سے پورٹ فولیوز پر قوم کی آپ نے خدمت کی. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, آپ کیا کہیں گے, جب سے مسٹر مودی امریکہ کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں تب سے ان کی زبان, ان کے کیبنٹ ممبرز کی زبان عجیب و غریب سی ہو گئی ہے, اور پاکستان کو کلیئر تھریٹس اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا کہ ہم آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے, گلگت بلتستان پاکستان سے چھین لیں گے, اس طرح کی باتیں. مسٹر مودی یہ وار ہسٹیریا کیوں پھیلا رہے ہیں اس علاقے میں؟ اس لیے کہ دوسری طرف سے کوئی مؤثر جواب نہیں ہے. اگر جواب ہو تو یہ اس قسم کی دھمکیاں تو روز اول سے وہ دے رہی ہے, اور لیاقت علی خان صاحب نے مرحوم شہید نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا تھا اپنا موقع لڑا کر. تو اس کے بعد سلسلہ ٹھیک رہا. اب تو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط موقف اس معاملے میں اختیار کرنا چاہیے, اور اس کا اسی صورت میں ان کی زبان جو ہے وہ اخلاق کے دائرے میں آئے. جناب راجہ ظفر الحق صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان بذات خود ڈسنٹیگریٹ ہو رہا ہے. منی پور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ عیسائیوں کی اور دو قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. وہ اپنی آزادی کی بات کر رہے ہیں, ہندوستان سے علیحدگی کی بات کر رہے ہیں. دیگر علاقوں میں بھی یہ صورتحال ہے. ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اپنی فوج کا 2/3 سے زائد حصہ وہاں پہ ڈپیوٹ کر رکھا ہے, لیکن کشمیری اللہ کے فضل و کرم سے ہتھیار نہیں ڈال رہے. تو یہ کس طرف یہ پورا علاقہ جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ خود ہندوستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. ان کی جو وعدانیت ہے اس پر اثر انداز ہوگا. اور مجھے بہت اچھے لگے وہ تجزیہ جو امریکہ کے سابق صدر انہوں نے کہا ہے کہ جو پالیسی مودی حکومت نے اپنائی ہوئی ہے
اس سے خود ہندوستان کی اندر ایک بڑی لہر اٹھے گی جو اس کی اطاعت کو پارا پارا کر سکتی ہے، اور اس کے خلاف پھر انہوں نے بیان شان دینے شروع کیے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور بالکل دور اندیشی کی بات ہے کہ جو پالیسی بھارت نے اپنائی ہے اور اس کا زیادہ اثر خود بھارت کے اندر ہوگا. جناب راجہ ظفر الحق صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی سر آپ کی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جی انصر صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں مختلف موضوعات پہ بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی، اور آج کے پروگرام میں ہمارے جو مہمان تھے، ابھی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مرکزی چیئرمین PMLN راجہ ظفر الحق صاحب، اسی طرح ممتاز دفاعی تجزیہ کار سابق سینیٹر جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، اور سابق صدر اور وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان صاحب نے گفتگو کی. اس سلسلہ میں ہمارے جو لسنر ہیں ان کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. جیسا کہ ہم ہمیشہ یہ گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی ایکسرسائز اہل سیاست کرتے ہیں اس کا مقصد ایک عام آدمی کی بہتری، ایک عام آدمی کے لیے اچھا حال اور بہتر مستقبل پلان کرنا ہوتا ہے. اللہ کرے ہمیں ایسی قیادت نصیب ہو، قیادت کو اللہ ایسی توفیق دے کہ وہ آزاد جموں کشمیر پاکستان میں یہاں کے لوگوں کو اچھا ماحول، یہاں کی نسلوں کو اچھا فیوچر دے سکیں، اور اللہ کرے کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کے اس بیس کیمپ میں بیٹھ کر اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی منزل آزادی کے لیے عملی سطح پر کچھ کر سکیں. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.